السلام علیکم گائز، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی سٹوری کا نام ہے حسد کی آگ۔ سٹوری کو شروع کرتے ہیں۔ سٹوری کو فل واچ کیجئے گا، آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کل تک میں کیا تھا، آج کیا ہوں۔ وہ اس بند کمرے میں 4 سال سے قید تھا، جس کمرے میں اسے قید کیا گیا تھا وہ گھر کا سٹور روم تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، البتہ ایک چھوٹا سا روشن دان ضرور تھا، جہاں سے ہلکی سی روشنی اندر آتی تھی۔ چاروں طرف ٹوٹا پھوٹا سامان بکھرا ہوا تھا، جو خود گنی نے بکھیرا تھا۔ کمرے کی حالت تو ایک طرف، گنی کی حالت اس سے بھی بدتر تھی۔ ان 4 سالوں میں صرف اس کو مہینے میں 1 دفعہ نہلایا جاتا تھا۔ کھانا اس کو دن میں 2 دفعہ اتنا دیا جاتا کہ وہ زندہ رہ سکے، مگر وہ زندہ کی طرح نہیں رہ رہا تھا، وہ بس سانس لے رہا تھا۔ اس کی حالت کے ذمہ دار اس کے سگے بھائی تھے، وہ بھائی جو کبھی اس کا مان ہوا کرتے تھے۔ بھائیوں کے درمیان خلش کا سبب بنی زمین اور حسد۔ اللہ دین کی وفات کے بعد گنی کی زندگی ہی بدل گئی۔ گنی سب سے چھوٹا تھا اور اللہ دین کا لاڈلا بھی۔ اللہ دین صاحب نے اپنے بڑے تینوں بیٹوں کو اسکول کا منہ تک نہ دکھایا، مگر گنی کو پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ گنی اپنے خاندان میں واحد تھا جو شہر سے پڑھا تھا۔ وہ جب چھٹیوں میں اپنے گاؤں آتا تو پورا گاؤں اس کو حسرت سے دیکھتا۔ وہ گاؤں کا پہلا پڑھا لکھا شخص تھا، مگر یہ بات اس کے باقی تینوں بھائیوں کو ناگوار گزری۔ وہ سارا دن زمینوں پر اتنی گرمی میں پسینہ بہاتے ہیں، ان کے باپ نے ان کو کیوں نہیں پڑھایا، آج ہم بھی پینٹ کوٹ پہن کر بابو بنتے۔ وہ تینوں اس وقت تپے جب گنی شہر سے اپنے لیے دلہن بھی لے آیا، اور اللہ دین نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس سے پہلے جب بڑے بیٹے نے اپنی پسند کی شادی کرنے کی بات کی تھی، اللہ دین نے اسے انکار کر کے اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ اللہ دین کا تینوں بیٹوں کے ساتھ الگ رویہ اور گنی کے ساتھ الگ رویہ ان کے درمیان حسد کی چنگاری چھوڑ گیا۔ گنی اپنی بھائیوں کی چال سے ناواقف تھا، پتہ نہیں ان پر حسد کا ایسا بھوت سوار ہوا۔ انہوں نے ایک رات گنی کو سٹور روم میں بند کر دیا اور اس کی بیوی سے کہا کہ گنی بھاگ گیا ہے۔ اس کی بیوی کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر وہ کچھ کر بھی نہ سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ شہر واپس آ گئی۔ گنی 4 سال تک بند دیواروں میں رہ رہا تھا اور پاگل ہو چکا تھا۔ وہ بس ہر وقت کہتا رہتا، میرے بھائی سب سے اچھے ہیں، میرے بھائی سب سے اچھے ہیں۔ وہ اس گھٹن زدہ ماحول میں رہ رہ کر گھٹ گیا تھا، مگر اس کے بھائیوں کو اس پر رحم نہ آیا۔ وہ اس کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور وہ حسد کی آگ میں جل رہے تھے، جس کی چنگاری اللہ دین نے چھوڑی تھی۔ وہ اس کا انتقام اپنے بھائی سے لے رہے تھے۔ جی گائز، یہ تھی آج کی سٹوری۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک زبردست سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔